ایمان کا سب سے بنیادی اور ضروری حصہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ عقیدہ توحید اس پر قرآن کریم کی 20 آیات اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 فرامین اور عقلی اور نقلی دلائل اتنے موجود ہیں کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اور اللہ کے وجود کا ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا تو پہلا تعلق توحید کا رسالت کے ساتھ رکھا، یعنی بغیر واسطہ رسالت کے توحید کو سمجھنا اور جاننا اور ماننا ممکن نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ نے خالص اپنی توحید کو بیان کیا، لیکن سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد سے شروع ہوتی ہے۔ لفظ قل میں اللہ نے اپنے محبوب کو، ہمارے نبی کو خطاب کیا، اے محبوب آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی توحید منوانے میں بھی پہلے رسالت کا واسطہ رکھا کہ تم نے اس توحید کو ماننا ہے جو توحید میرا محبوب بیان کرے۔ اپنی عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑانا۔ اگر اپنی عقل کے ذریعے کسی کو خدا ماننے کی کوشش کرو گے تو حضور کے زمانے سے پہلے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی عقل کے بل بوتے پر چیزوں کو خدا مانا تھا، لیکن وہ گمراہ تھے، کافر تھے۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ دیکھ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگوں نے توجہ کی، غور کیا کہ ہمارا خدا، ہمارا رب کون ہو سکتا ہے؟ تو کسی نے اپنا خدا سورج کو مان لیا، کسی نے اپنا خدا چاند کو مان لیا، کوئی ستاروں کی پوجا کرنے لگے، کوئی آگ کی پوجا کرنے لگے۔ یعنی توحید اور الوہیت اور خدا ماننے میں حضور کا واسطہ ضروری ہے۔ جو تشریحات قرآن و سنت کی میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں، حضور کی محتاجی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، اللہ کے وجود کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو ماننا ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص درمیان سے حضور کو نکال کر صرف اپنے عقل کے ذریعے اللہ کو ماننے کی کوشش کرے گا تو وہ مومن ہونے کی بجائے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال کر کفر کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ تو توحید کو جب اللہ نے شروع کیا تو پہلا واسطہ رسالت کا رکھا، قل هو اللہ احد، اے محبوب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آگے جتنی بھی آیات ہیں اس میں خالص اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اصل میں جب تک ہم شرک کو نہیں سمجھیں گے توحید سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔ توحید کی ضد ہے شرک۔ شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ جب بندہ شرک کو سمجھ لے گا، جب اس سے بچ جائے گا تو خود بخود وہ بندہ موحد ہو جائے گا، توحید پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ تو علماء جو علم کلام کے علماء ہیں، علم کلام کے بہت بڑے عالم دین علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتابیں علماء کو پڑھائی جاتی ہیں، جن کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی طالب علم عالم نہیں بن سکتا، ان کی کتاب شرح عقائد نصفیہ، اس کتاب کے اندر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرک کی تعریف لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں الاشراک ہوا اثبات الشریکی فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ۔ یہ دو چیزیں ہیں، کسی کو واجب الوجود ماننے سے بندہ مشرک ہوتا ہے، یا کسی کو مستحق عبادت ماننے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ واجب الوجود کیا ہے؟ ہم ہیں ممکن الوجود، اللہ ہے واجب الوجود۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ واجب الوجود وہ ذات ہوتی ہے جس پر کبھی بھی کوئی بھی ایسا زمانہ نہ گزرا ہو کہ وہ نہ ہو۔ اللہ ازلی ابدی ہے، اللہ تبارک و تعالی جب سے کائنات ہے اس سے بھی پہلے سے ہے، اس کو کہا جاتا ہے واجب الوجود۔ جس کا ہر وقت موجود ہونا ضروری ہو اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ اور ہم ہیں ممکن الوجود۔ ممکن الوجود اس کو کہا جاتا ہے جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو۔ ہم نہ تھے تو کائنات تھی،
ہم نہ ہوں گے تو کائنات ہوگی۔ اور دوسری چیز ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو اس طرح بندہ شریک سمجھ لے کہ جس طرح اس کا عقیدہ اللہ کی ذات کے متعلق ہے، بعین ہی کسی بندے کے متعلق وہی عقیدہ ہو۔ وہی عقیدہ جس طرح وہ اللہ کو مانتا ہے اسی طرح کسی بندے کو مانے، جس طرح اللہ کی ذات کو مانتا ہے یا اللہ کی صفات کو مانتا ہے، اسی طرح وہی اللہ کی ذات اور صفات والی جو خصوصیات ہیں کسی بندے کے اندر جب بندہ تسلیم کرنے لگ جائے تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں کہ اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے اور ہم بھی سمیع اور بصیر ہیں۔ سمیع کا مطلب ہے سننے والا، بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ سمیع اور بصیر ہے۔ قرآن میں اللہ نے انسان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا سورۃ الدہر میں جعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر پیدا کیا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے کہ اگر میں کسی کو سمیع اور بصیر مانتا ہوں مخلوق میں سے، اس کو سمیع اور بصیر اس طرح نہیں مانتا جس طرح اللہ کو مانتا ہوں۔ اللہ دیکھتا ہے بغیر کسی آنکھ کے دیکھتا ہے۔ اللہ کسی دیکھنے کے آلے کا محتاج نہیں ہے، اللہ آنکھ کا محتاج نہیں، بغیر آنکھ کے دیکھنے پر قادر ہے۔ لیکن ہم دیکھنے میں، بصیر ہونے میں آنکھ کے محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ ہمیں بصارت اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی۔ تو یہ فرق ہے کہ بندہ مشرک اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ والی صفات جس طرح اللہ میں مانتا ہے اسی طرح کسی مخلوق میں ماننا شروع کر دے گا تو بندہ مشرک ہو جائے گا۔ اگر وہ فرق کرتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، اللہ سمیع اور بصیر ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اللہ کو سماعت اور بصارت کی طاقت دینے والا اور کوئی نہیں ہے، لیکن ہم سمیع اور بصیر ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، آنکھ کے محتاج ہیں۔ جب تک اللہ ہمیں سماعت اور بصارت کی طاقت نہیں دے گا ہم اس وقت تک نہ سمیع ہو سکتے ہیں نہ بصیر ہو سکتے ہیں۔ جب بندہ اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھ لے گا تو بندہ کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس کی کئی مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ دیکھو ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ نے ہمیں ایمان والا کہہ کر پکارا ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو۔ اللہ بھی مومن ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ هو المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اب دیکھو ہم بھی مومن، اللہ بھی مومن، کیا شرک ہو گیا؟ نہیں، ہم مومن ہیں اللہ کی دی گئی توفیق سے۔ اللہ ایمان دینے والا ہے، اس طور پر وہ مومن ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، اللہ سے ایمان لینے والے ہیں، ہم اس طور پر مومن ہیں۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ہر چیز معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن کیا شرک عام باتوں سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے متعلق جو ہے وہ غیر اللہ کے متعلق جب نہیں ہوگا تو بندہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم زندہ بھی ہیں، یہ ساری صفات اللہ کی بھی ہیں۔ دیکھو اللہ بھی حج قیوم ہے، ہم بھی حج ہیں، اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ۔ کیا ہم شرک ہو گیا؟ نہیں، شرک نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے زندہ ہے، ہم اللہ کی عطا سے زندہ ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا ہمیں زندہ رکھے گا، جب چاہے گا مار دے گا۔ ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ تو شرک، آپ نے یہ بات، میرے خیال میں آپ سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ بندہ جس طرح اللہ کی ذات اور صفات کو مانتا ہے بعین ہی اسی طرح اگر کسی بندے کی ذات اور صفات کو ماننا شروع کر دے تو بندہ مشرک ہو جائے گا۔ اگر وہ فرق کرتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے اور جو اللہ کے پاس یہ طاقت ہے وہ کسی کی عطا سے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی ذاتی طاقت ہے۔ اسی طرح اللہ کی شان ہے، اللہ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت والا ہے، ہم بھی قدرت والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قدرت عطا کی ہے۔ آپ قادر تھے تو آج آپ نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، آپ کے پاس طاقت اور قدرت تھی نا، آپ گھر سے چل کر آئے۔ اب آپ بھی قدیر، اللہ بھی قدیر، کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک اس وقت ہوگا جب یہ ہم مانیں گے کہ جس طرح اللہ قدیر ہے ہم بھی اسی طرح قدیر ہیں، تب بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات اور بندے کی ذات اور صفات کے اندر یہ بنیادی فرق ہے۔ اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا از حد ضروری ہے، ورنہ بندہ پورے قرآن کا مفہوم سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو واحد ماننا، کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر جو جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں اللہ یکتا اور واحد ہے، وہ خوبیاں کسی اور میں نہیں ہیں۔
چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے صالحین ہوں، وہ جو چیزیں اللہ کی ذات میں ہیں وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہیں، اور بندے کے پاس جو صفات ہوتی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی چیز۔ دوسری چیز کہ ہمیں ایمان بالغیب کا حکم ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے عام انسان کے لیے۔ ہمیں حکم ہے کہ تم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو نہ دیکھا ہو۔ جب میرے محبوب نے کہہ دیا، حضور کی زبان پر تمہیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ حضور نے کہہ دیا اللہ ہے تو تم مانو اللہ ہے۔ یہ ایمان بالغیب۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، صرف حضور کی زبان پر ہمیں یقین ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کے وجود کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا اللہ کے وجود کا یقین ہے۔ یہ ہے ایمان، کہ بندے کا ایمان اس کے دل میں اتنا راسخ ہو چکا ہو کہ بندے کو اتنا یقین اپنی ذات کے ہونے پر نہ ہو جتنا اللہ کی ذات کے ہونے پر ہو کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہ ایمان بالغیب۔ قرآن کریم جہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلا پارہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے پہلی بات جو قرآن میں ارشاد فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یا اللہ متقین کون ہے؟ پہلی بات متقین کی نشانی جو اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی پہلی نشانی قرآن میں فرمایا وہ ہیں متقین جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود حضور کی زبان پر اتنا یقین ہے کہ جو حضور فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ ہمیں ایمان بالغیب کا حکم ہے، اور ایمان بالغیب کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید تھا نا، بادشاہ گزرا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کا ذکر امام ابن کثیر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیوی ملکہ زبیدہ کے ساتھ ایک دن سفر پر جا رہا تھا۔ دجلہ کے دریا کے کنارے دیکھا کہ بہلول دانا بیٹھا تھا۔ بہلول دانا اپنی مستی میں مست تھا، جو دریا سے گیلی ریت اٹھاتا، چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر بناتا اور چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھروں کو بناتا جا رہا ہے۔ وہاں سے اب بادشاہ کا گزر ہوا، ملکہ زبیدہ نے دیکھا کہ بہلول دانا بیٹھا ہے، اس کے قریب گئی اور بہلول دانا سے جا کر پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ بنا تو رہے ہو، بیچتے بھی ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ جنت کا ایک محل کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 1 روپے کا، 1 درہم کا۔ ملکہ زبیدہ نے 1 درہم نکالا، بہلول دانا کو دیا۔ بہلول دانا نے ایک مٹی کا گھر اٹھا کر دجلہ کے دریا میں پھینک دیا اور کہا کہ جا تیرا جنت میں ایک محل ہو گیا۔ اب ملکہ زبیدہ نے یہ بات جا کر اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتائی تو وہ مذاق کرنے لگا۔ اس نے کہا عورتیں اسی طرح پیسے ضائع کر دیتی ہیں، کیا یہ مٹی کے گھر بھی جنت کے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کی باتوں میں آ گئی، 1 روپیہ دے دیا۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کوئی بات نہیں، بیچارہ فقیر تھا مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اس نے 1 روپیہ مانگا تو میں نے دے دیا۔ اب جب واپس آئے رات کو خلیفہ ہارون رشید سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ میدان محشر برپا ہے، لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید جنت کی طرف جو گیا، کیا دیکھتا ہے؟ جنت کے محلات ہیں، اوپر جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ایک محل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ محل ملکہ زبیدہ کا ہے۔ اب خلیفہ ہارون الرشید نے جب یہ دیکھا تو حیران ہوا کہ بہلول دانا نے جو بات کی تھی، وہ مٹی کا گھر اٹھا کر جو دجلہ کے دریا میں پھینکا تھا، کیا وہ حقیقت تھی؟ اندر جانے لگا تو فرشتے نے روک دیا اور کہا کہ نہیں یہ تو ملکہ زبیدہ کا گھر ہے، تو کہاں آ رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس کا شوہر ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بیوی اور شوہر والے احکامات دنیا میں چلتے ہیں، جنت جس کی ہوگی وہی آئے گا۔ فرشتوں نے روک دیا۔ اب جب صبح ہوئی، خلیفہ ہارون رشید صبح سویرے اپنی سواریوں کو تیار کیا، دوبارہ گیا دجلہ کے دریا پر کہ ڈھونڈوں اس صوفی بزرگ کو جو 1 روپے میں جنتیں بیچ رہا ہے۔ اب آیا، کیا دیکھتا ہے کہ بہلول دانا اسی طرح اپنی مستی میں مست تھا، چھوٹے چھوٹے مٹی کے ریت کے گھر بنا رہا تھا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے اسی طرح پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بیچتے ہو؟ ہاں بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں۔ کتنے کا ہے؟ اب اس پر توجہ کرنا، جس کے لیے میں نے سارا واقعہ سنایا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کتنے کا ہے، تو بہلول دانا نے کہا اس 1 گھر کو خریدنے کے لیے پوری سلطنت لگے گی، بغیر سلطنت کے یہ 1 مٹی کا گھر نہیں دوں گا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے پھر کہا کہ کل یہی مٹی کا گھر 1 روپے میں تو بیچ رہا تھا، آج پوری سلطنت مانگ رہا ہے۔
تو اس کے جواب میں بہلول دانا نے یہ کہا تھا کہ کل کے جو خریدار تھے وہ بغیر دیکھے ہم سے سودا خرید گئے، تو رات کو دیکھ کر آیا کھڑا ہے۔ تو جو چیز بغیر دیکھے خریدی جائے اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ تو یہی بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، ایمان والوں کی پہلی شان الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، صرف حضور کی زبان سے سنا ہے، حضور کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ حضور نے فرما دیا اللہ ہے، تو ایمان والوں نے مان لیا کہ اللہ کی ذات ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب کی قیمت اللہ کے ہاں بہت ہے، لیکن اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے وجود پر کائنات کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کئی دلائل بیان کیے کہ اللہ کی ذات ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الرعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، تمہارا اللہ، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے۔ اب اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا ہے اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے کھڑا ہے۔ کائنات کے سارے مستری، سارے کاریگر جمع ہو کر 1 فٹ کی اینٹ کو بھی بغیر ستون کے کھڑا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اتنا بڑا آسمان ساری دنیا پر پھیلا ہوا، لیکن وہ آسمان بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے۔ کون ہے جو اس آسمان کو سنبھالے ہوئے ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات پر دلائل قرآن میں موجود ہیں کہ عقل مندوں کے لیے اشارے موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اے عقل مندوں دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کس طرح پیدا کیا؟ اگر اسی اونٹ میں ہی توجہ کر لی جائے تم پہچان جاؤ گے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات موجود ہے۔ اب دیکھو اونٹ ایک جانور کے اندر اللہ نے کتنی خصوصیتیں رکھی ہیں کہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے۔ اب جانور ہوتا ہے، ہر جانور میں ایک خصوصیت ہوتی ہے، یا تو وہ دودھ دے سکتا ہے، یا تو وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، یا تو وہ سواری کے کام آ سکتا ہے۔ اونٹ کے اندر تینوں خصوصیتیں موجود ہیں۔ دودھ دوہنا چاہو اس کا دودھ بھی کام آتا ہے، دودھ بھی دیتا ہے، بوجھ لادنا چاہو بوجھ بھی اٹھائے گا، سواری کرنا چاہو سواری بھی کرے گا۔ ہاں اور جانور ہوتے ہیں سواری کرنے کے لیے کود کر اوپر بیٹھنا پڑتا ہے، اونٹ کے اندر یہ خصوصیت بھی موجود ہے کہ جب اس پر سوار ہونا ہوتا ہو ایک اشارہ کر دیا جائے یہ بیٹھ جاتا ہے، خود بیٹھ جاتا ہے، سوار آسانی کے ساتھ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اب ایک اونٹ کے اندر 5 خصوصیتیں تو میں نے گنوا دی، اس کے علاوہ اگر توجہ کی جائے کتنی خصوصیتیں ہوں گی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے ایک اونٹ کو ہم نے کس طرح تخلیق کیا ہے، اس کے اندر کتنی کتنی خصوصیتیں رکھ دی ہیں۔ اگر ایک عقل مند صرف اونٹ پر ہی توجہ کر لے تو وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کو تخلیق کرنے والے ہی اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو اللہ کے وجود پر کائنات میں ہزاروں دلیلیں موجود ہیں۔ امام شافعی صاحب ایک مرتبہ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا آ کر کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کیا اللہ کی ذات موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، اگر اللہ ہے تو اس پر دلیل پیش کرو۔ امام شافعی صاحب نے اوپر منہ کیا، اوپر شہتوت کا درخت تھا، آپ نے فرمایا اللہ کے وجود پر یہ شہتوت کا درخت ہے، یہ دلیل ہے میرے پاس۔ اس نے کہا تم بھی عالم عجیب لوگ ہوتے ہو، جس کو دیکھا وہی کہہ دیا کہ اللہ کی ذات پر یہ دلیل ہے، ثابت کرو کیسے؟ تو امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو اس شہتوت کے درخت کی جڑوں کا رنگ اور ہے، اس کے تنے کا لکڑی کا رنگ اور ہے، اس کے پتوں کا رنگ اور ہے۔ اگر اسی شہتوت کے پتوں کو بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، اگر اسی شہتوت کے پتوں کو شہد کی مکھی کھائے تو شہد پیدا کرتی ہے، اگر اسی شہتوت کے پتوں کو ریشم کا کیڑا کھائے تو وہ ریشم پیدا کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا پتوں کا رنگ ایک ہے، لیکن ایک رنگ کے پتوں میں 3 قسم کی تاثیریں رکھنے والی ذات بتا کون ہے؟ بظاہر ایک ہی کلر کے ایک ہی رنگ کے پتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی تاثیر اور مؤثر حقیقی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ایسا قادر ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قدرت ہے کہ ایک ہی کلر کے پتے کے اندر اگر 3 قسم کی تاثیریں رکھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر وجود پر امام شافعی صاحب نے فرمایا یہ شہتوت کا درخت میرے پاس دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی خوبیاں رکھی ہیں۔ تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اگر
اگر بندہ توجہ کرنا چاہے تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ اگر عقل مند بندہ توجہ کرے تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واقعتاً اس کائنات کے اندر موجود ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات کا نظام ہرگز نہیں چل سکتا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔